کے بعد اللہ اکبر اس اونٹ کے پیٹ سے نکلنے والے اس گوبر کو صحابہ نچوڑتے تھے دبا کر، اور نچوڑنے کے بعد جو پانی نکلتا تھا وہ پانی پی کر کسی طرح اپنے حلق کو تر کرتے تھے۔ یہ ساعت العسرہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دردناک منظر بار بار دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، اللہ آپ کی فریاد کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اے اللہ کے نبی، شدت پیاس کا جو عالم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوبر نچوڑ کر اس کا پانی پینے کے لیے ہم مجبور ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں، اللہ ہمارے اوپر آسمان سے بارش برسا دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے فوری طور پر آسمان سے پانی نازل فرمایا، صحابہ نے اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا اور پھر اس کے بعد اپنی پیاس بجھائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس مقام سے کوچ کیے اور آگے بڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقام کو جیسے ہی ہم چھوڑیں ساری زمین خشک ہے۔ دوبارہ ہمیں پورے طور پر یہ محسوس ہوا کہ پانی صرف یہی برسا ہے جہاں پر ہم موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا خاص اثر۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے اندر حالت یہ تھی کہ ایک کھجور کے دو حصے کیے جاتے تھے، ایک کھجور کے دو حصے کیے جاتے تھے، اور 2 حصے کر کے کھجور کے 2 صحابہ کے درمیان بانٹ دیا جاتا تھا۔ پیاس بجھانے کے لیے ایک کھجور کو یا کھجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو پیاس بجھانے کے لیے باری باری کئی صحابی اسے چوستے تھے اور چوسنے پر مجبور تھے۔ پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا، اور غزوہ تبوک میں ایسی مصیبت کی گھڑیوں میں پھر بھی قدم قدم پر جان و مال ہر ایک چیز کو نچھاور کرنے کے لیے یہ صحابہ کرام کی مقدس ترین جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار، ہم رکاب اور ساتھ چل رہی ہے، رواں دواں ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ایسی مقدس ترین جماعت کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبے کو 7ویں آسمان سے بیان کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اعلان کر دیا۔ ہم نے مختصر طریقے سے یہ سن لیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں کیا کہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں اور اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ، کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جیسی مقدس ترین اور پاکیزہ جماعت کے درمیان کبھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہو، وہ بھی انسان تھے، تو اس ناخوشگوار واقعے کو لے کر کے ایک ہوا کھڑا کرتے ہیں۔ تاریخی واقعات، کچھ لوگ سطحی قسم کے لوگ جو صرف ایسے ہی سطحیت کے ساتھ جیتے ہیں کہ جن کی زندگیاں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ان کی ساری چیزیں سب کچھ کیا دھرا ٹرانسلیشن کی دنیا تک محدود ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے کسی ایک ٹکڑے کو بھی وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے۔ ایسے ہی اوٹ پٹانگ کی تاریخی روایات اور تاریخی حوالوں کو پڑھ کر کے ادھر ادھر کے ترجمے پر جی کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے درمیان حق و باطل کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ان کے درمیان جنگیں ہوئیں، کون حق پر تھے کون باطل پر تھے، وہ ان کے درمیان یہ معاملات پیش آئے، کون حق پر اور کون باطل پر، دونوں میں سے کوئی ایک حق پر ہوگا۔ جنگ صفین، جنگ جمل جیسے دلخراش واقعے کو بطور دلیل، بطور حوالہ پیش کرتے ہیں۔ ایسی مقدس جماعت کہ جن کی فضیلت اللہ عز و جل رہتی دنیا تک کے لیے بیان کرے۔ کیا قرآن کریم کی آیتیں ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھی؟ کیا قرآن کریم کے اندر بیان کردہ صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کچھ خاص سالوں کے لیے تھے بس، اس کے بعد یہ چیزیں منسوخ ہو گئیں؟ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ نے جو فضائل اور مناقب اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو بیان کیے ہیں وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور سارے صحابہ کہ جن کے اوپر صحابی کی تعریف فٹ ہوتی ہو، صادق آتی ہو، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ من جملہ ان کی زندگیوں میں جو بھی واقعات پیش آئے ہوں، اللہ کے کلام کے حوالے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ انہیں جنت میں رکھیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، معیار، ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو، ان کے معاملات کو، ان کے منہج اور ان کے طریقے کو، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے انداز کو اللہ نے ہمارے لیے ایک معیار قرار دیا ہے۔ ہم اپنی ساری چیزوں کو پرکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں کی روشنی میں، اور ایسے ہی ان کے اخلاق و کردار، ان کے معاملات کی روشنی میں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آئیں کہ جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ کی جماعت، آمنتم بھی سے مراد صحابہ کی جماعت، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے ایمان جیسا اگر اور دوسرے لوگوں کا ایمان ہوگا تب اللہ کی نگاہ میں انہیں ہدایت پر کہا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی شخص طریقہ ڈھونڈے، ان کے پیروی کے انداز کو چھوڑ کر کسی اور کے انداز کو ڈھونڈے، ان کے نماز کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے نماز کے طریقے کی تلاش میں سرگرداں رہے، اس آیت کی روشنی میں وہ شخص ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان جب ان کا ایمان ہوگا تب اللہ کی نگاہ میں ہدایت پر ہیں۔ دوسروں کی نگاہ میں، غیروں کی نگاہ میں، ساری دنیا کی نگاہ میں آپ ہدایت پر رہیں، یا ہدایت کے اعلیٰ ترین معیار پر اور اس کی اونچی چوٹی پر آپ فائز ہو جائیں، یا آپ کی بات، آپ کی زبان، ساری چیزیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں کوئی بھی شخص اس وقت تک ہدایت پر نہیں قرار دیا جائے گا جب تک اس کا ایمان، اس کا انداز، اس کا منہج اور اس کا طریقہ صحابہ کے طریقے سے میچ نہ کر جائے، میل نہ کھا جائے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں بھول چوک سے بھی، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ ہے، ہم بالخصوص دیکھتے ہیں کہ اس پہلے عشرے میں حد سے زیادہ اس طرح کی چیزیں، کچھ لوگ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، کچھ اپنی الگ الگ مجلسیں قائم کر کے کوئی کسی صحابی کے اوپر نعوذ باللہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھی جائے اور یہ بات ذہن کے ہر ایک گوشے میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھا لی جائے کہ اگر کسی ایک صحابی کے سلسلے میں بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا گیا، ان کے کسی معاملے میں تردد کی نظر ڈالی گئی، ان کے کسی چیز میں اگر ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ کی قسم ہمارے اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی، آپ کی شریعت کی یہ بنیادیں ہل جائیں گی اگر کسی صحابی کے بارے میں آپ نے ذرہ برابر کچھ اپنے ذہن میں لایا اور خیال پیدا کیا۔ تو قرآن کریم کو لکھنے والے کون تھے؟ کاتبین وحی کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اترتی تھی کون نوٹ کرتے تھے چمڑوں کے اوپر؟ کون حفظ کرتے تھے اپنے ذہنوں کے اندر؟ کن لوگوں نے اور کون سی جماعت ہے کہ جنہوں نے تمام آیات کو جمع کیا اور امت تک پہنچایا اور ہم تک وہ چیز پہنچی؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، یہاں تک کہ چلنا پھرنا، ہنسنا بولنا، ہر ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کی ہے انہوں نے، ضبط کی ہے انہوں نے اور امت تک پہنچائی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اگر ان کے بارے میں آپ شک کر لیں گے تو آپ کی دین اور آپ کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہ بچے گا، بلکہ ساری چیزیں ہوا منصورہ کی طرح فضا میں بکھر جائیں گی اور منتشر ہو کر کے رہ جائیں گی، بلکہ ہم دین سے خارج، دین سے دور، ایمان سے پرے ہو کر کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہ رہے گی۔ لہذا تاریخی واقعات پر فیصلہ کرنے نہ بیٹھیں، یہ بڑی سخت وارننگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی صداقت، ان کی دیانت، ان کا ایمان، ان کی ہر ایک چیز کی شہادت اللہ جب دیتے ہیں تو ہم میں سے کسی کو یہ اختیار کس نے دے دیا ہے؟ ہم میں سے کسی کو یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو گیا ہے کہ ہم جسٹیفائی کرنے چلیں، ہم وہاں پر فیصلے کرنے چلیں کیا حق ہے، کیا باطل ہے، یہ جائز، وہ ناجائز، یہ درست، یہ غیر درست، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے آخری آیت میں محمد رسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل الى آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک ایک چیز کی منظر کشی کر رہے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کتنے سچے کتنے نیک ہیں، کہ وہ آپس میں بہت رحم دل ہیں، دشمنان اسلام کے خلاف ننگی تلوار ہیں، اور ایسے ہی وہ اتنے نیک اور اتنے اللہ والے، ان کی پیشانیاں اس قدر سجدے میں رہتی ہیں، وہ اللہ کے آگے اس قدر روتے اور گڑ گڑاتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں سے ان کے سجدوں کے نشان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ اللہ شہادت دیتے صحابہ کے بارے میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیشانیوں سے سجدے کے نشانات جھلکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقدس گروہ اور مقدس جماعت ہے کہ جس مقدس گروہ اور مقدس جماعت کا تذکرہ اس قرآن کریم سے پہلے توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے، اور اللہ نے ان دونوں آسمانی کتابوں میں بھی صحابہ کرام کے تذکرے بیان کیے ہیں اور تذکرے فرمائے۔ اس سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا اس آیت سے کہ جس طرح پہلی آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہے، ایسے ہی ان آسمانی کتابوں میں نبی کے اصحاب کا بھی بیان موجود ہے۔ یہ مقدس جماعت ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی وہ جماعت اور صحابہ کرام کی وہ تعداد کہ جنہوں نے ملک شام کو فتح کیا، کہ جس ملک پر نصرانیوں کی حکمرانی تھی، انہی کی اکثریت تھی، انہی کا غلبہ تھا، ساری چیزیں تھیں، صحابہ کرام کی جماعت کو ملک شام کے نصرانیوں نے دیکھ کر کہا، صحابہ کی جماعت کو ملک شام کے نصرانیوں نے کرسچنز نے دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے ساتھی ہمارے حواریوں سے کہیں بڑھ کر ہیں، ہمارے حواریوں سے کہیں اچھے، کہیں بہتر، کہیں نیک نظر آتے ہیں، ان کے چہروں سے، ان کے حلیے سے، ان کے جسم سے، ان کے لباس سے، ان کے چال چلن، ان کے ہر ایک چیز سے وہ نصرانیوں کی جماعت شہادت دیتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں۔ اور ایسے ہی ایک اور غلط فہمی، ہمارے کچھ بھائی ہمیں یہ تانا دیتے ہیں، ہم نے سن لیا کہ ہم صحابہ کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر اور ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کا کیا جذبہ ہے، ان کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو ہم کس طرح اپنی ہدایت کا معیار سمجھتے ہیں، کس طرح ہم ان کے ایمان جیسے ایمان لانے کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، انہیں ابدی اور دائمی طور پر ہم جنتی سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ان کے طریقے کے خلاف جانے کو ہم گمراہی سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ کتنی بڑی دکھ کی بات ہوگی کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور ہمیں یہ تانا دینے لگیں کہ ہم صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم صحابہ کو تان و تشنیع کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم ہزار بار اللہ سے استعاذہ کرتے ہیں، ہم ہزار بار اللہ سے پناہ چاہتے ہیں اس طرح کی خباثتوں سے، اس طرح کی بدعقیدگیوں سے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اتنی بار ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ ہم لوگوں کے سلسلے میں یہ بدگمانیاں پھیلائیں، یہ الزام لگائیں، اللہ کی نگاہ میں انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اللہ کی قسم انہیں اپنے اس الزام کا جواب اللہ کے ہاں ضرور دینا پڑے گا، اور اس کا سامنا کیے بغیر وہ بچ نہیں سکتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی صحابی کے عمل کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بعض ہمارے احباب، بعض ہمارے ساتھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابی کا یہ عمل ہے، اور جماعت اہل حدیث کے افراد کا عمل اس صحابی کے عمل کے خلاف ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے بنیادی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جن کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہو، کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں ادا کی ہوں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سفر اور حضر میں جو ساتھ رہے ہوں،
جنہوں نے اپنے مسائل اللہ کے نبی سے پوچھے ہوں، اپنی ہر ایک چیز اللہ کے نبی سے پوچھ کر حل کیے ہوں، یہ اللہ کے نبی کے شاگرد اور اللہ کے نبی ان کے وہ ساتھ رہے ہوں کہ جنہیں اللہ نے، جن کی تربیت کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہو۔ پہلے نمبر پر صحابہ کی یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل کوئی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ صحابی کا یہ عمل اللہ کے نبی کے عمل کے خلاف ہے، وہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو اللہ کے نبی کے عمل سے سروکار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کا اگر یہی سروکار اسی بات کی ہو جائے اور ہر ایک کو اسی بات کی فکر دامنگیر ہو جائے کہ ہم میں سے کون سنت رسول کی اتباع کرتا اور کون نہیں کرتا، تب اختلاف کہاں رہا؟ تب اختلاف کی گنجائش کہاں بچی؟ تب نزاع کی کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہی تو عین شریعت ہے، یہی تو عین اسلام، یہی تو عین ایمان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اسی چیز کی تلاش میں رہے۔ لیکن اس چیز کی تلاش نہیں ہے، پردے کے پیچھے کسی اور چیز کی تلاش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا عمل پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ جماعت اہل حدیث کا عمل صحابی کے اس عمل کے خلاف ہے، لہٰذا جماعت اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ دیکھیں کہ ایسا کچھ جلدی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ بعض واقعات آئے ہیں کہ جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی طرف منسوب کچھ باتیں کہی گئی ہیں، کچھ عمل بیان کیا گیا ہے، ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ صحیح سلسلے سند سے وہ چیز ثابت نہیں ہو پاتی ہے، کہ صحابی تک وہ بات پہنچی نہیں پاتی کہ صحابی نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ سند میں انقطاع، خلل، پریشانی، ساری چیزیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی یہ بات کہے تو میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے گستاخی کی، صحابہ کی بھی آپ نے توہین کر دی۔ آپ نے اس سند کو بھی نہ دیکھا، آپ نے ایسے ہی کوئی چیز سرسری آپ کی نگاہ میں آئی اور آپ نے صحابی کی طرف منسوب کر دیا۔ عظمت صحابہ کا یہ تقاضا ہے اور عظمت صحابہ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم کسی صحابی کے سلسلے میں کوئی بات کہیں، بہت سوچ کر کہیں، بہت سوچ کر کہیں۔ ہمارا ایمان داؤں پر لگ سکتا ہے اگر کوئی بات جان بوجھ کر ہم ایسی پیش کریں جو کسی صحابی سے ثابت نہ ہو اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسی کوئی بات صحیح سندوں کے ساتھ مل بھی جائے کہ کسی صحابی کا عمل ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا اللہ کے نبی کا قول یا کوئی اللہ کے نبی کی حدیث صحابی کے اس عمل سے ٹکرا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم نہیں رہی ہوگی، جو انہیں معلوم تھی وہ انہوں نے کیا، اور یا وہ چیز ناسخ و منسوخ کی شکل میں رہتی ہے۔ صحابی اس مجلس میں حاضر نہ رہے ہوگے کہ جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو منسوخ قرار دیا۔ اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو صحابہ کا بھی منہج اور طریقہ یہی ہے، صحابہ کا بھی طرز عمل یہی ہے کہ ان کا کوئی عمل اور ان کی کوئی بات ان کے کسی ساتھی نے آ کر انہیں تنبیہ کر دی کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ایسا کیا ہے، وہ صحابی فوراً اس کو چھوڑ دیتے تھے، وہ صحابی فوراً اس کو ترک کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہی منہج اور یہی طریقہ ہے اور یہی چیز عین عظمت صحابہ ہے، اور عظمت صحابہ کا اقرار اور اعتراف اور دل سے اس کے تسلیم کرنا، یہی اس کا معنی اور مطلب ہے۔ اور دھوکہ بازی وہ ساری چیزیں کوئی بھی کرنے کی کوشش نہ کرے، آپ صحیح ڈھنگ سے کتاب و سنت کو آپ سمجھیں۔ اللہ کی قسم کوئی اشتباہ، کوئی مغالطہ ہم میں اور آپ میں نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، نہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ ایک اور آیت اللہ عز و جل کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جائے، وہ اپنے لئے ایکسکیوز کی راہیں بنائے، نہیں بھائی ہمیں خاص مسلک، ہمیں خاص طریقے، خاص انداز کے پیروکار ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور طریقے اپنی جگہ صحیح ہیں، وہ صحیح بھی آپ کہیں، ہدایت کے لیے بھی آپ اس کو معیار قرار دیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے الگ ایک مخصوص طریقے پر بضد رہیں، قائم رہیں۔ یہ کون سی اتباع رسول ہے؟ یہ کون سا آپ کے طریقے محمدی ہے؟ یہ چیز ڈبل اسٹینڈرڈ کی بات یا دوہرے معیار کی بات، دوہرے پالیسی کی بات قرار دی جائے گی، اور اس چیز کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کہتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور وہ شخص مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے راہ کی جانب جائے تو وہ شخص نولہ ما تولی، وہ اس مومنوں کی راہ کو جو چھوڑ کر دوسری راہ کے پیچھے جو وہ لگا ہے، ہم بھی اس کی سوچ کے حساب سے اسی راہ کے پیچھے لگا دیں گے اور ہانک دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسی راہ کے حوالے سے ہم اس کو جہنم رسید کر کے چھوڑیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بدترین ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو ناجائز، حرام اور جہنم میں جانے کا سبب اللہ نے قرار دیا۔ پھر اس کے بعد کون سے اس طریقے کو تلاشنا ہے اور اس طریقے کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملنا ہے اور اس طریقے تک پہنچنا ہے، وہ بھی اللہ نے سورس اور ذریعہ اس آیت میں بیان کیا۔ وہ مومنوں کی راہ ہے، مومنوں کی راہ، سبیل المومنین، مومنوں کی راہ سبیل المومنین سے کون مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت اترے اور اس آیت کے نزول کے وقت اللہ یہ کہیں کہ مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی راہ پر کوئی گیا تو وہ جہنم کی طرف جائے گا اور وہ بدترین جگہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومن کون لوگ تھے؟ مومنوں کی کون سی جماعت تھی؟ جمع کا صیغہ ہے، کیا وہ صحابہ نہیں تھے؟ کوئی دوسری جماعت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنین کون تھے؟ صحابہ ہی تو تھے۔ اللہ نے ان کے طریقے کو چھوڑ کر کسی غیر کے طریقے کو ڈھونڈنے اور جانے کو اللہ نے جہنم کی راہ قرار دی ہے اور گمراہی کا سبب بتلایا ہے۔ ایک آخری حدیث اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی عظمت، ان کے تقدس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ سبہ سبو کا معنی گالی دینا بھی، برے الفاظ سے یاد کرنا بھی، طعن و تشنیع کرنا بھی، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں بھی صحابہ کے تعلق سے غلط خیال اور غلط جذبات رکھتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں بڑے بدترین جرم کا ارتکاب کیا ہے اس نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کھلا مخالفت کی ہے اس نے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہے، اللہ کی قسم یا اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر ہم سمجھ سکتے ہیں جو وہاں جنہوں نے حرمین کی زیارت کی ہوگی، خصوصیت سے مدینہ المنورہ کی، انہوں نے احد پہاڑ کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ نہیں تو ویسے بھی آپ ایک پہاڑ کا تصور اپنے ذہن میں کر سکتے، پہاڑ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابہ نے اللہ کی راہ میں ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کیا ہے، وہ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے کہ جس نے ایک مد یا آدھا مد چیز ہی اللہ کی راہ میں خرچ کی ہو۔ کیا اس سے صحابہ کی عظمت ثابت نہیں ہوتی؟ ایک مد کو ہم سمجھنے کے لیے 1 لیٹر اگر لکوڈ میں آپ لیں، 1 لیٹر اگر کوئی چیز ویسے لیں تو آپ 1 کلو کہہ لیں۔ کسی صحابی نے اگر کسی لکوڈ والی چیز میں یا اس شکل میں 1 لیٹر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی ہو یا 1 کلو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی ہو، تو ہم میں سے کوئی شخص اس 1 کلو یا 1 لیٹر کے خرچ کیے ہوئے صحابی کے عمل کے برابر ہم احد پہاڑ بھی خرچ کر کے، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی تقسیم کر کے ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین صحابہ کی عظمت ہمارے سینے، ہمارے دل اور ہمارے جسم کے خون کا ایک قطرہ دے، یہ شریعت چاہتی ہے۔ آخری روایت اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور ایک بات میں کہہ دوں کہ محرم الحرام کے معاملے میں ایموشنل اور جذباتی جماعت الحدیث کو چھوڑ کر ساری جماعتیں کسی نہ کسی شکل میں، کوئی کم کوئی زیادہ،
کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن جذباتی اور ایموشنل شیعوں کی جماعت نے تقریباً بر صغیر کے ایک بڑے خطے کو اس خباثت کے سلسلے میں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اللہ رحم فرمائے ان لوگوں کو جنہوں نے اس نازک اور حساس مسئلے کو سمجھا ہے۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ اہل بیت کا نام لے کر کے اہل بیت کی آڑ میں آپ صحابہ کو لعن طعن نہ کریں۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اہل بیت سے ہٹ کر کے ہم زندگی اہل بیت کے خلاف اپنے سینے میں کچھ رکھ کر کے اللہ کی قسم ہم جی نہیں سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کی آڑ میں ہم صحابہ کو بھی برا بھلا کہنا ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس محرم کے مہینے میں واقعہ کربلا کو لے کر کے گمراہی کے شکار ہوتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں بڑا ایموشنل اور جذباتی بنایا جاتا ہے، جذباتیات والی تقریریں بھی کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کی زبانیں پھسلتی ہیں، لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، ان کا ایمان بگڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس ترین جماعت کے سلسلے میں بات جاتے جاتے دور تک پہنچتی ہے، وہ ایک شوشہ، وہ ایک ایشو بنتا ہے، بات آگے تک جاتی ہے۔ یا ان لوگوں کے سلسلے میں ہماری زبانیں نکلتی اور کھلتی ہیں ان کے خلاف کہ جن کے جنتی ہونے کی شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیتی ہے۔ آخر اس طرح کی باتیں کرنے کا حق ہمیں کس نے دیا ہے؟ اس سلسلے میں بڑا محتاط ہو کر کے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من سب اصحابی، جو شخص میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں ایک مختصر سی باتیں تھیں، یا جماعت اہل حدیث کا حتی المقدور موقف میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے ہم نے یہ سمجھا اور یہ جانا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس ترین جماعت کے سلسلے میں ہمارے سینوں میں کیا جذبہ ہے، ہمارے ایمان میں کیا کیفیت ہے ان کے بارے میں، اور ایسے ہی کس محبت کی نگاہ سے ہماری آنکھیں، کس محبت کی نگاہ سے ہمارا دل انہیں قبول کرتا ہے، ان کی طرف ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں، ان کے اعمال کو ہم کتنی الفت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اسے سن لیا، ہم ان کے طریقے کو اپنے ایمان کے صحیح ہونے کے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ ہمارے اندر آ جائے۔ ان کے خلاف جانے کو ہم اپنے ایمان کے خلاف جانا سمجھتے ہیں اور ہم جہنم کی طرف جانا سمجھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نبی محترم یا رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی بھی عظمت اور ان کے بھی مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اپنے ایمان کو صحابہ کرام جیسے ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے سینوں میں صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی الفت پیدا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ بڑی دیر سے ہم لوگ فضیلت الشیخ حبیب الرحمن سلفی کی زبانی صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ اہل حدیث کے نزدیک کیا ہے سماعت فرما رہے تھے۔ اس اجتماع میں الحمدللہ خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے خواتین اسلام کے آئینے میں اس عنوان پر خطاب فرمائیں گے فضیلت الشیخ مجیب الرحمن قاسمی حفظہ اللہ، فارغ التحصیل دارالعلوم دیوبند، امام و خطیب مسجد عائشہ اہل حدیث بدر سے گزارش ہے کہ وہ اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، محترم و مکرم سامعین اعظام و سامعات، یہ رب کائنات کا بڑا فضل، اس کا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو آج ایک ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق دی جس مجلس میں رب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اشاعت ہو رہی ہے. میرے دوستو، اس وقت کو غنیمت جانیں، اس موقع کو غنیمت جانیں کہ وقت نکال کر، کاروبار چھوڑ کر، ہماری ماں بہنیں گھروں کے کام کاج چھوڑ کر یہاں اس محفل میں اس وجہ سے آئی ہیں تاکہ رب کے فرامین کو سماعت کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سماعت کرے. نہ جانے ابھی اس شہر کی کئی مائیں بہنیں، ابھی اس شہر کے کئی ہمارے بھائی پتہ نہیں کن کن کاموں کے اندر مبتلا ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی کسی کی غیبت چغلی میں ہو، کوئی جھوٹ بول رہا ہو، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہو، اور اسی طرح ہماری ماں بہنوں کا بھی حال ہو. لیکن رب کائنات نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم ایک دینی مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں. یہ دینی مجلس میرے دوستوں کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس مجلس کو رحمتوں سے گھیر لیا جائے. رب کی رحمتیں اس مجلس پر برستی ہیں. اس لیے میرے دوستو، یہاں بیٹھ کر اگر وہی گفتگو، وہی بات چیت، وہی آپس کی باتیں، تو پھر یہاں آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، پھر یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد